الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام بزرگوں دوستو عزیزان جنت اسلام خواتین اسلام وحاضرین سید الایام اللہ رب الجلال کی تعریف بڑائی بزرگی ہر طرح کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہے بعد درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین صاحب رود کوثر شافی رود جزا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مریم سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. امید کرتا ہوں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام لانے کے بعد اللہ پر یقین کرنے کے بعد آخرت کے دن پر کامل یقین ہو جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے
سب سے پہلا کام جو ذمہ داری مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہے، اسی ذمہ داری کے بارے میں آج انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ ایک ایسی عبادت جو تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ، ایک مومن کو حقیقی سکون اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ وہ اس عمل کو انجام نہ دے۔ جنت جانے کا سب سے بہترین راستہ، نبی رحمت کا سب سے پیارا اور سب سے چہیتا، سب سے پسندیدہ عبادت، جس کو مسلمانوں کی پہچان قرار دیا، مومنوں کی پہچان قرار دیا، جس عبادت کے ذریعے قبر میں بھی نجات، حشر میں بھی نجات، حساب و کتاب میں بھی آسانی اور جہنم سے بھی نجات کا ذریعہ وہ عمل ہے۔ اسی عمل کو تحفہ معراج کہا جاتا ہے، اسی عمل کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے، اسی عمل کو دلوں کا سکون کہا جاتا ہے، اسی عمل کو راحت و اطمینان کا ذریعہ کہا جاتا ہے، اسی عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس عبادت کا نام کسی مسجد سے جڑا ہوا ہے، مساجد سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں آنے والا رب کا مہمان ہوتا ہے، جس عبادت کا نام نماز ہے۔ کاہلی ہے، سستی ہے، نماز سے دوری ہے، نماز کی محبت نہیں، نماز کی چاہت نہیں، کون سے مسلمان ہیں وہ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے مسلمان ہیں ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بھیڑیوں کے جنگل میں بھیڑیوں کے ساتھ رہنے والا شیر بھی بھیڑیوں کی طرح ہی کام کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی گھاس پھوس کھانا ہے اور زندگی گزارنا ہے، لیکن جب وہ اپنی پہچان خود کر لیتا ہے کہ نہیں، میں بھیڑیا نہیں ہوں، میں شیر ہوں، تو پھر بھیڑیوں کی خیر نہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت وہی ہو چکی ہے کہ ہم کیا ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پتہ نہیں، ہم مومن ہیں تو ہمارا دستوری زندگی کیا ہونا چاہیے معلوم نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر اور رسول مانا، ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر لایا، لیکن کیا کرنا چاہیے پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ صرف کھانا چاہیے، پینا چاہیے، پہننا چاہیے، اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور بڑے کا گوشت کھانا چاہیے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ آج کوئی سوال کرتے بھائی مسلمان ہو؟ ہاں بھائی مسلمان۔ کیسے مسلمان؟ ارے گوشت کھاتا ہوں، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمانوں نے اپنی آئی ڈی کو کھو دیا، آئیڈینٹی ختم۔ آپ انڈیا کے اندر رہنے والے ہیں تو آئی ڈی پروف ہونا ضروری ہے، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی، اور ابھی SIR چل رہا ہے۔ بہت سارے ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے انڈیا میں رہنے کے لیے، تو مسلمان ہونے کے لیے بھی کوئی پہچان ہونی چاہیے۔ کیا ہے علامت، کیا نشانی ہے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگے مسلمان ہوگے، ابا مسلمان، ہم بھی مسلمان، جس گلی میں رہتا ہوں وہ مسلمانوں کی گلی، جس محلے میں رہتا ہوں وہ مسلمانوں کا محلہ، جس شہر اور سٹی میں رہتا ہوں وہ مسلمانوں کا شہر اور سٹی، میں بھی مسلمان۔ یہ تو وراثت میں مسلمان ہو گئے بھائی، حقیقی مسلمان نہیں۔ آج مسلمانوں نے خود اپنی پہچان کو ختم کر دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا قدم اٹھانا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، کس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے، اس کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو اور اللہ کی راہ میں زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تین حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہاں ہو رہا ہے یہ آخری بار ہے، نہ تو نماز ہو رہی ہے اور نہ ہی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ہو رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ نمازی تو ایسے چیز کے نماز تو ادا کر رہے ہیں مگر جماعت کا اہتمام نہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک نہ امام ہے مصلی پہ کھڑا ہے، مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام رکوع میں جا رہا ہے، مقتدی بھی رکوع میں جا رہے ہیں، امام سجدے میں جا رہا ہے، مقتدی بھی سجدے میں جا رہے ہیں، ایک ساتھ جھکنا ہو رہا ہے، ایک ساتھ سر رکھنا ہو رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس کا اہتمام نہیں، بھائی نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں امام صاحب، حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاری کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے والوں سے 27 گنا کم تر ہے۔ اکیلے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہی نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے آدمی نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے لاکھ ثواب عطا فرماتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 27 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہاں سمجھ کے رکھیں کہ جماعت کا کوئی اہتمام ہے ہی نہیں، جماعت کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ ایک نیکی کے لیے قیامت کے دن ترسیں گے اور ایک نیکی کے لیے پورے خاندان کے سامنے جائیں گے، میری ماں ایک نیکی کم ہو رہی ہے، ایک نیکی دے دو، میرے باپ دنیا میں بڑی تکلیف اور پریشانی اٹھایا کرتا تھا، آج قیامت کے دن میرے نامۂ اعمال میں ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی دے دو۔ ساری دنیا کے سامنے چکر لگائے گا اور سوال کرے گا او میرے بھائی دنیا کے اندر تو بڑا دوست ہوا کرتا تھا، بڑا ہمنشین ہوا کرتا تھا، دکھ سکھ میں ساتھ دیا کرتا تھا، قیامت کے دن آج میرے نامۂ اعمال کے اندر ایک نیکی کم ہو گئی ہے، میرے نامۂ اعمال کے اندر ایک نیکی کم ہو رہی ہے، ادھار کے طور پر ایک نیکی دے دو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا ہرگز نہیں، اسے ایک نیکی نہ ملے گا اور اسے ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے گا اور میرے فرشتوں اسے پیروں کے اندر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر وہ ڈال دو۔ آج ہمیں نیکیوں کی فکر نہیں ہو رہی ہے، نیکیاں ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری اعمال کے اندر کمی آ رہی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ نماز کو ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، اور لوگوں اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے مگر کتنا پرسنٹ ہمیں نیکی مل رہا ہے اس کا تصور نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو نماز سے پیچھے ہونے والوں کا، اور جن لوگوں کی حالت یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، فکر ہی نہیں ہے ہم نماز پڑھیں، سوچ میں بھی نہیں ہے نماز، دل میں بھی نہیں ہے نماز، ذہن میں بھی نہیں ہے نماز، کون سے مسلمان ہیں؟ نام کے مسلمان، کام کے نہیں۔ کس کے مسلمان؟ نام کے۔
اور ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس جملے سے مفسرین کرام نے استدلال لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او بندو نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، نمازیوں کے ساتھ رہو، مسجد میں آنے والوں کے ساتھ رہو، اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ رہو، اللہ کے پرہیزگار بندوں کے ساتھ رہو، لیکن ہماری دوستی بھی بے نمازیوں سے، ہماری یاری بھی بے نمازیوں سے۔ پب جی کھیلنے والا دوست بن سکتا ہے، فری فائر کھیلنے والا دوست بن سکتا ہے، ہمارے نوجوان اس کو غور سے سنیں، اور کرکٹ میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والے بھی ہمارے دوست بن سکتے ہیں، فٹ بال میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے والے بھی ہمارے دوست بن سکتے ہیں، دن رات نمازوں کو ضائع کرنے والے بھی ہمارے دوست بن سکتے ہیں، اور عیاشی کے اڈے میں جا کر کے عیاشی کرتے بھی اپنی زندگی کو گزارنے والا بھی ہمارا دوست بن سکتا ہے۔ کون سی نئی مووی ریلیز ہوئی ہے، ٹکٹ پہلے ہی لے کر کے جا کر کے کونے کی سیٹ میں بیٹھنے والے بھی ہمارے دوست بن سکتے ہیں، مگر اچھے لوگ دوست نہیں۔ ارے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے وہ تو نماز کے وقت چلو بھائی نماز پڑھنے، پارٹی کرنے والے دوست، شراب و کباب کی محفلوں میں جانے والے دوست، لیکن اللہ کے نیک بندے دوست ہیں، اور یہی وجہ کہ سب سے زیادہ ہم نمازوں سے دور ہو چکے ہیں۔ نمازیوں کے ساتھ رہو گے، نماز ادا کرو گے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو گے، رکوع ادا کرو گے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہو گے، سجدہ ادا کرو گے، دعائیں مانگنے والوں کے ساتھ رہو گے، دعائیں مانگو گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کل قیامت کے دن ساری دوست یاری چھٹ جائے گی، دوست بھی منہ موڑ لے گا، پارٹی میں ساتھ رہنے والا قیامت کے دن ساتھ نہ رہے گا، فلم تھیٹر ہال کے اندر ساتھ میں رہنے والا کل قیامت کے دن ساتھ نہ رہے گا۔ دوست یاری اور دوست یاری میں شراب و کباب کے اڈوں میں رہنے والا، تاش کے اڈوں میں رہنے والا، فری فائر آپ کے ساتھ کھیلنے والا، پب جی آپ کے ساتھ کھیلنے والا، کعبے کے رب کی قسم ہے کل قیامت کے دن آپ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ کل قیامت کے دن متقی سامنے رہے گا، پرہیزگار سامنے رہے گا، اللہ تعالیٰ سامنے رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ساری دوستی دور ہو جائے گی، سارے دوست منہ موڑ لیں گے، الا المتقون، سوائے متقی کے۔ ایک ساتھ نماز کے لیے آیا کرتا تھا، ایک ساتھ رکوع کیا کرتا تھا، ایک ساتھ سجدے کیا کرتا تھا، ایک ساتھ دعائیں مانگا کرتا تھا، ایک ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت اور بندگی میں دونوں ساتھ تھے۔ رب کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بھی وہ دونوں دوست بنے رہیں گے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے ایمان والو، نیک لوگوں کو اپنا جانشین بناؤ، نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر انٹری دو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، جبکہ برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ برے لوگوں کی صحبت کبھی جیل کے کال کوٹری میں لے جائے گی، برے لوگوں کی صحبت کبھی پولیس کے ڈنڈے کھلوائے گی، برے لوگوں کی صحبت کبھی تمہیں پھانسی کے پھندے پر بھی لے جائے گی، جبکہ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں کبھی نماز کے لیے لائے گا، کبھی عبادت کی چاہت تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرے گا، کبھی اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرے گا، اور کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دوستی چھٹ جائے گی، قیامت کے دن متقی پرہیزگار نیک اور سارے لوگوں کی دوستی وہاں بھی برقرار رہے گی۔ دونوں جگہ دوستی چاہیے تو نیک لوگوں کو چنیے، اور بگاڑنے والا دوست چاہیے تو پھر دنیا کے دھندے میں پڑ جائیے، دنیا کے چکر میں رہ جائیے، پھر وہ دوست کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ جب کوئی الزام آپ کے اوپر آئے گا اور پولیس آپ کو لینے کے لیے آئے گی، وہی دوست سب سے پہلے بھاگنے والا، سب سے پہلے بھاگنے والا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ مریم آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بڑی پیاری ہے، اچھے انداز میں اللہ نے سمجھایا. آخر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا. کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ والے ہیں، نبی سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، قبر کی بھی سوچ ہے، آخرت کی بھی سوچ ہے، جنت کی بھی سوچ ہے، جہنم کی بھی سوچ ہے. پھر نماز سے دور کیوں ہے؟ کیوں نماز سے دور ہے؟ کیا ہے ہماری زندگی کے اندر اور کیا چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہماری مسجدیں سنسان ہو گئی، ہماری مسجدوں کے اندر نمازی دکھانے نہیں دے رہے، ہماری مسجدوں کے اندر ہماری مسجدیں ترس رہی ہے. یا فرشتے آ کر کے نماز پڑھیں گے؟ بھائی فرشتے تو آتے ہی ہیں، ہم نہیں آتے. اللہ کے نورانی مخلوقوں کا تو آنے جانے کا یہی ایک ذریعہ ہے، یہ جگہ ہے فرشتوں کے آنے جانے. اللہ کی وہ مخلوق جو کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، ایسے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور ہم تو دن رات گناہوں میں پڑے ہوئے، پھر بھی ہمیں مسجد کا راستہ معلوم ہے، عبادت کی چاہت اور تڑپ معلوم ہے، سجدے کی چاہت اور تڑپ معلوم ہے، رکوع کی چاہت اور تڑپ معلوم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تمہیں کیا ہو گیا کہ اس رب کریم سے کس چیز نے تمہیں دور کر دیا؟ اس اللہ کریم سے کس چیز نے تمہیں دور کر دیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، ماں کے پیٹ میں حفاظت کیا، ماں کے پیٹ میں کھانے کی ضرورت تھی کھلایا، ماں کے پیٹ میں آکسیجن کی ضرورت تھی آکسیجن عطا کیا، ماں کے پیٹ میں پانی کی ضرورت پڑی پانی عطا کیا. سارا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ماں کے پیٹ میں انتظام کر دیا. جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، جس چیز کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، پانی کی ضرورت اللہ نے عطا کیا، صحت کی ضرورت اللہ نے صحت عطا کیا، بولنے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کیا، بڑے پیار و محبت کرنے والے ماں باپ عطا کیے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. کیوں اس رب سے دور ہو گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دور کر دیا؟ کس چیز نے دور کر دیا؟ جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں نہ بھولا، جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں نہ بھولا، جوان ہونے کے بعد اس رب کو بھولا بیٹھا ہے انسان. اللہ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو برباد کر دیا. فجر میں اٹھا نہیں، ظہر کے وقت اسے فرصت نہیں ملا، عصر کے وقت کام میں مشغول ہو گیا، مغرب کے وقت اسے ٹائم نہیں ملا، اور سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا. پورا دن اللہ کو یاد کیا ہی نہیں. کیسا پیار ہے بھائی؟ رب سے محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار ہے کہ نہیں؟ اللہ کی محبت ہمارے سینے کے اندر ہے کہ نہیں؟ پھر اگر اللہ کی محبت ہمارے سینے کے اندر ہے تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی حال فی الحال نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے کسی سے اگر پیار ہو جائے، 2 گھنٹہ اگر اس کا فون نہ آئے، بے چینی، بے قراری، اضطرابی، کیوں نہیں آیا فون، کیوں نہیں آیا فون، واٹس ایپ چیک کرتے رہتے، میسج آیا کہ نہیں، میسج آیا کہ نہیں، فیس بک چیک کرتے، میسنجر سے چیک کرتے، انسٹاگرام چیک کرتے کہ بھائی کیوں، کیا ہو گیا بھائی کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں روزانہ تو بات کرتی تھی، آج میسج کیوں نہیں آیا؟ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی، پوری رات کو میسج چیک کرتے رہتا ہے.
جب ایک دنیاوی معاملے کے اندر ایک انسان کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر اس کی بے چینی بے قراری ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس رب کو یاد کیے ہوئے بغیر ہمارا دن رات گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اللہ کے ذمہ سے دور ہو گیا۔ اللہ کے ذمہ میں نہیں ہے وہ، فقد بریت ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمہ سے وہ دور ہو گیا۔ پھر مارے جائیں گے گجرات کی سرزمین کے اندر، پھر خون بہایا جائے گا برما کی زمین پر، پھر فلسطین کا وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، غزہ کا وہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے، کتنے مسلمانوں کا خون زمین پر بہایا جا رہا ہے، اور کتنے مسلمانوں کے جسم سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ پھر پکار رہے ہیں مسلمان، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کیوں اللہ کی مدد آئے گی؟ تو نے تو اللہ کو بھلا دیا ہے، تیرے ذہن و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، تیرے ذہن و دماغ کے اندر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، تیرے ذہن و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پیاری عبادت نماز ہے ہی نہیں، کیوں نہیں مارے جاتے؟ پھر وہ منظر سامنے آتا ہے، مسجدیں ویران کی جا رہی ہے، توڑی جا رہی ہے، کتنے مسجدوں کو ڈھایا گیا اپنے انڈیا کے اندر، چیخ رہے پکار رہے، کیا ہوگا بھائی؟ نماز نہیں پڑھتے تو تمہاری مسجدیں بھی توڑ دی جا رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کی فکر نہیں ہے، رب کی بندگی کی فکر نہیں ہے، سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کو منانا نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کو ویران کر رہا ہے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی تو نمازی پکے تھے، پہلے مسجدیں کچی تھی تو نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہے تو نمازی کچے ہو گئے۔ کون سے مسلمان کے بھائی، کیوں ہم نماز سے پیار نہیں کرتے، کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشوں کی اتباع کیا، اپنی خواہشوں کی پیروی کیا، خواہش نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنا، نماز کو چھوڑ دیا، خواہش نے کہا مؤذن کی صدائے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی نماز نہیں آتا ہے۔ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں نا، اذان پہ عادت کرتے ہیں، اذان کا احترام ہے، بھائی اذان ہو گئی، بائک چلانا نہیں، گاڑی چلانا نہیں، کام کرنا نہیں، وضو بنانا نہیں، یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، اذان کا اہتمام کرو بھائی۔ ہاں اذان ختم ہو گئی، بھاگ گئے بھائی۔ اذان کا ادب تو یہ کہ اذان سن کر کے مسجد میں آؤ، یہی تو ادب ہے، لیکن ہم ادب دوسرا، چپ چاپ کھڑے رہے ہوئے سنیں گے اذان، کوئی کام کر رک گئے، کوئی وضو بنا رہا ہے رک گئے، کوئی بائک چلا رہا ہے رک گئے، کار چلا رہا ہے رک گیا، کیوں بھائی؟ اذان ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد کی طرف آنا چاہیے، نہیں آتی، دوسری طرف جاتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، کیا ہے پہچان ہے بھائی مسلمان؟ ہم مسلمان ہیں، اس کی آئیڈینٹی ہے کوئی؟ کیا ہے آدھار کارڈ، کیا ہے پین کارڈ، کیا آئی ڈی پروف ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ دہاڑے مار کے ہم مسلمان، کیا مسلمان ہے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نبی نے مسلمانوں کی ایک پہچان بنا دیا، آئی ڈی بتایا، فرمایا کہ تمہارا آدھار کارڈ یہ ہے، تمہارا پین کارڈ یہ ہے، تمہاری ووٹر آئی ڈی یہ ہے، تمہاری آئی ڈی پروف یہ ہے، مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے، من اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، وَمَنْ هَدَمَهَا هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ جب دین ہمارے دور سے دور ہو گیا، ہمارے جسم سے دور ہو گیا، ہماری زندگی سے دور ہو گیا، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ آج کسی سے کہہ تو بھائی کافر، تلواریں نکل آئیں گی، تلواریں نکل آئیں گی، کون ہے بھائی تو بولنے والا؟
میں مسلمان، میرے ابا مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے پردادا مسلمان، جس گلی میں رہتا ہوں وہ گلی مسلمانوں کی، جس محلے میں رہتا ہوں وہ مسلمان محلوں کی، وہ مسلمان محلوں کی، میں مسلمان ہوں۔ اور جب اس سے پوچھا جائے نماز پڑھتے ہو، کبھی کبھار جمعہ کو آتا ہوں نا حضرت، جمعہ کو آتا ہوں، جمعہ کافی نہیں، جمعہ کافی نہیں میرے بھائی۔ سب کچھ ہو رہا ہے، نماز نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہماری زندگی کے اندر ہو رہا ہے، نماز سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، رب کی عبادت سے دور ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، اللہ کا ذکر ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، یہ مسجدیں ترس رہی ہے، یہ بددعا دے رہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے بغیر اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اللہ سے شکایتیں کر رہی ہے، اللہ ان مومنوں نے، مسلمانوں نے مسجد کو بنا دیا مگر سر جھکانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، فرصت نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے جب یہ مسجد اللہ کے یہاں شکایت کرے گی، اللہ کی عاجزی و انکساری کرے گی؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی سے نماز دور ہو گئی اور ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، گلا کاٹ دیا جائے، تیر کا بخار ہو جائے، کبھی کہ رب کی قسم اس کی زندگی سے نماز دور نہیں ہوتا۔ ایک صحابی، دو صحابہ کرام جو پہرا دے رہے میدان جنگ کے اندر، نبی علیہ السلام نے انہیں پہرا میں لگا دیا تھا، دشمن آئے، ایک نماز، ایک آدمی سو رہا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، صحابے کی یہ چاہت، یہ طرف ایک دشمن نے تیر مارا، وہ تیر اس مسلمان نمازی کے پیٹ کے اندر جا کے لگا، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، نماز میں کھڑے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑی پیاری سورت اس کی تلاوت کر رہے ہیں، صحابی کے پیٹ سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، ایک تیر لگی، دوسرا تیر بھی چلایا، دوسری تیر بھی جا کر کے اسی پیٹ کے اندر لگتی ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آئی، نماز کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، نماز پڑھتے جا رہے، آخرکار سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، نماز کو اطمینان کے ساتھ پورا کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا، انجانے تیر چلایا، دشمن نے حملہ کر دیا، پھر یہ دونوں جب کھڑے ہوئے تو دونوں کو دیکھ کر کے دشمن بھاگے کہ نہیں، ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ پہلی تیر لگنے کے بعد ہی کیوں کی جائے؟ کیا جواب تھا؟ میرے دوست اتنی پیاری سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ میری نماز کے اندر خلل پڑ جائے۔ کہاں ہے ہماری زندگی میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے؟ نبی علیہ السلام کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل متبع شیبہ ہیں، بہت شریر لوگ ہیں، ظلم و ستم سے برجریت کھانے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو جاؤ کسی اونٹ کا اوجھڑی لا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رکھ دیا جائے۔ آج کون ہم پر بمباری کر رہا ہے بھائی؟ کون ہمیں نماز سے روک رہا ہے بھائی؟ کیا نماز سے ہمیں تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، آؤ وضو بنا کر کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، مسجد کے اندر سب کچھ انتظام ہے، فین بھی لگا ہوا ہے، کولر بھی لگا ہوا ہے، بہترین قالین بھی بچھا ہوا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی نماز میں بھی سر جھکا کر کے اٹھایا نہیں کرتے تھے، رب کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ سر سجدے میں رکھتے تو سوچتے تھے کہ میں اللہ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیا۔ کیوں ہماری چاہت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کریں؟ نبی علیہ السلام کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کو واپسی جاتا ہے، ایک شہید آتا ہے اور آنے کے بعد رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی گندگی لا کر کے رکھ دیتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس تکنیک سے، اس موج سے نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں دبتے جا رہے ہیں، سینہ دبتے جا رہا ہے، آپ کا سینہ مبارک زمین سے ٹیک لگایا، اتنی وزن تھی کہ رسول رحمت سجدے سے سر اٹھا نہ سکی۔ دوڑتے ہوئے کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول رحمت کے لخت جگر نور نظر بیٹی ہے، حضرت فاطمہ سے کہا، اے بیٹی فاطمہ، تیرے ابا کے پیٹ پر غلاظت ڈال دیا ہے، اس پیٹ پر غلاظت ڈالا ہے جس پیٹ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اب آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک و صاف رکھنے والا کوئی نہیں۔ اس پیٹ پر اونٹ
کی اونگلی رکھ دیے نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہ سکے، سجدے سے اپنے سر کو اٹھا نہ سکے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتی ہے، رسول رحمت کو دیکھتی ہے کہ آپ کا سینہ مبارک تپتے جا رہا ہے، تکلیفیں ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو سجدے کی حالت میں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام پھر بھی سجدے کی حالت کو توڑا نہیں، سجدے سے اپنے نماز کو چھوڑا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنکھوں میں آنسو لے کر کے روتی جاتی ہے، گندگی کو دور کرتے جاتی ہے، روتی جاتی ہے، گندگی کو دور کرتے جاتی ہے، اور مکے والوں کو خطاب کرتی ہے، اور مکے کے سرکش لوگوں، جس نبی کے مبارک جسم کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، اس نبی کے پیٹ میں تو نے جنازت ڈال دیا ہے، گندگی ڈال دیا ہے، اللہ تمہیں ہلاک کرے، اللہ تمہیں برباد کرے۔ نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک سے وہ جنازہ ہٹایا گیا، نبی علیہ السلام سجدے سے سب اٹھاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے لب جگر نور نظر کو اپنی سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، کیسے کامیاب پا سکتی ہے جس قوم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو رلایا۔ یہ مقام نبی علیہ السلام کی نماز کے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کسی چیز میں مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نماز کے اندر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیوں ہم نماز سے دور ہو گئے؟ کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ذرا جائزہ لیجیے اپنے اندر، اپنی مسجد کے رونق کو بڑھائیے، اپنی مسجد کے اندر آئیے، اللہ کی عبادت کیجیے، رب کی بندگی کیجیے، اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی عبادت کو اپنی زندگی کے اندر لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے رونق بنا، یا اللہ اس مسجد کے اندر صدیوں تک تیری عبادت ہوتی رہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو جن لوگوں نے بھی بنایا، تعاون کیا ہے، آپ بھی لوگوں نے تعاون کیا، بنایا اتنی بڑی مسجد، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سعادت و دارائن حاصل فرما، انہیں دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اور اللہ اس مسجد میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔